آج میں جو عنوان لے کر حاضر خدمت ہوا وہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اصحاب، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام اور وہ جانثار جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، کہ یعنی صحابہ اور صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور اس کے بعد ایمان کی حالت پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ اسے کیا کہتے ہیں جی؟ صحابی، کہ جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا اور سرکار کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی اور اس کے بعد اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، اسے کہتے ہیں صحابی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر اور لوگ بھی موجود تھے، انہوں نے سرکار کو دیکھا تھا لیکن وصف صحابیت ان کے اندر نہیں پایا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایمان کی حالت کے اندر حضور کو نہیں دیکھا بلکہ بغض اور کینے کی وجہ سے سرکار کو دیکھا تھا۔ تو جنہوں نے ایمان کی حالت کے اندر صحیح عقیدہ رکھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور انہوں نے مرتے دم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی محبت کرتے رہے اور اسی محبت کے اندر ہی ان کا خاتمہ ہوا، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ اور اس کے بعد آج کل کے دور کے اندر اگر کسی بندے کی کوئی تعریف ملک کا وزیر اعظم، صدر، وزیر اعلیٰ یا کوئی بھی عہدہ داران کسی بندے کی تعریف کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑے مقام والا ہے، یہ بندہ بڑے مرتبے والا ہے، یہ بندہ بڑی شان والا ہے، لیکن اس کا مرتبہ، اس کی شان، اس کا مقام فقط دنیا کے لیے ہے کہ جس کو کسی ملک کے وزیر اعظم نے اعلیٰ کہا، صدر نے اعلیٰ کہا یا کسی بھی عہدہ رکھنے والے شخص نے کسی بندے کو اعلیٰ کہا، وہ دنیا کے نزدیک اعلیٰ ہے، لیکن جس کو میرے رب نے اعلیٰ کہا، جن کی شان کی قسمیں خالق کائنات نے قرآن میں اٹھائیں، وہ سب سے اعلیٰ و ارفع ہیں، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی ہے، جنہوں نے سرکار کی غلامی اختیار کی ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کے غلاموں کی قسمیں قرآن کے اندر اٹھائی، فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ خالق کائنات نے فرمایا مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی، مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کے نیچے جو سم ہیں، جو کھر ہیں، جب وہ کسی پتھر کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو جو ٹکرانے کے ساتھ جو شرارے اٹھتے ہیں، جو چنگاریاں اٹھتی ہیں، مجھے ان کی بھی قسم۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ پھر وہ گھوڑے جس وقت ان پر سوار ہو کر سوار
جا کر صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں، مجھے ان کی بھی قسم، اور فرمایا کہ پھر جو بے خوف و خطر جا کے کفار کی فوج میں گھس جاتے ہیں، مجھے ان کی بھی قسم۔ اور ان گھوڑوں پر سوار ہونے والا ہے کون؟ ان گھوڑوں پر سوار ہونے والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہیں۔ وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت کی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت کرنے کی وجہ سے، حضور کی غلامی اختیار کرنے کی وجہ سے، جس سواری پر وہ سوار ہوئے وہ گھوڑا بھی شان والا ہو گیا، وہ گھوڑا بھی مقام والا ہو گیا، وہ گھوڑا بھی مرتبے والا ہو گیا۔ جس گھوڑے کے اوپر، جس سواری کے اوپر حضور کے غلام، حضور کے صحابی سوار ہو جائیں، وہ گھوڑا عظمت اور شان والا ہو جاتا ہے۔ جس ابو بکر صدیق کے کندھوں پر امام الانبیاء سوار ہو جائیں تو فرمائے وہ صدیق کتنی شان والا ہوگا۔ اور اس کے بعد حضرت مولا مرتضیٰ کی دانوں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام فرمایا، تو بتائیں وہ مولا مرتضیٰ کتنی شان والے ہوں گے، وہ مولا مرتضیٰ کتنے مقام والے ہوں گے۔ پھر وصال کے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینہ اقدس پر سر رکھ کر آرام کیا، تو وہ سینہ کتنا مقدر، کتنی شان والا ہوگا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اور اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں رہے، تو بتائیں وہ گود کتنی عظمت والی ہوگی، وہ گود کتنی برکت والی ہوگی، وہ گود کتنی شان والی ہوگی۔ پتہ چلا اگر کسی کو بھی کوئی مقام ملا ہے، کوئی مرتبہ ملا ہے، اگر حضور کے اصحاب کی قسمیں رب نے قرآن میں اٹھائی ہیں، اس کی وجہ اور کوئی نہیں، اس کی وجہ فقط یہی ہے کہ انہوں نے حضور کے در کی غلامی کی ہے، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی غلامی کی ہے۔ تو پھر خالق کائنات نے اپنے محبوب کے غلاموں کی قسمیں کوئی ایسے نہیں اٹھائیں، انہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، پھر خالق کائنات نے ان کی قسمیں اٹھائیں قرآن پاک کے اندر۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ سے قربان جائیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مکہ المکرمہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ میں گئے، تو لوگوں نے عرض کی صدیق اکبر کو، اے صدیق تیرا مال تو مکے ہے، تیرا کاروبار مکے ہے، تیری تجارت مکے ہے، تیرے بیوی بچے مکے ہیں، تیرا گھر بار مکے ہے، لیکن تو مدینے کیوں جا رہا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، او پوچھنے والوں یہ دیکھو کہ میرے ساتھ کون ہے، میرے ساتھ امام الانبیاء مدینے کا تاجدار ہے، ابھی بھی مجھے مال و دولت کی ضرورت ہے، ابھی بھی مجھے مال و دولت کی ضرورت ہے۔ فرمایا اب مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جب سرکار نے فرمایا صدیق مال کی ضرورت ہے تو بندے سوچ کر اپنے کے لیے کچھ نہ کچھ رکھ لیتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اپنے سارے گھر کا سارا مال سارا اکٹھا کر کے حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ میرے نبی نے پوچھا، اے صدیق گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا گھر کے لیے میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیام سے تلوار نکال کر بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو گئے اور کہا کون ہے جو میرے نبی کے خلاف بات کرے، جو آج میرے نبی کی گستاخی کرے؟ تو مکے والوں نے کہا، اے عمر تیرا تعلق ہمارے ساتھ ہے، تیری رشتہ داریاں ہمارے ساتھ ہیں، اتنی دیر سے تو ہمارے ساتھ رہ رہا ہے، اب ہمارے ہی خلاف تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، اب ہمارے ہی خلاف بیت اللہ کے اندر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ آپ نے فرمایا، اے مکے والوں سنو، پہلے میں تمہارا تھا، پہلے میرا تعلق تمہارے ساتھ تھا،
اب میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو گیا ہے، اب مجھے مصطفیٰ مل گئے ہیں اور مجھے کسی چیز کی تمہارے رشتہ داریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑھنے کے لیے آتے، فجر کی نماز ادا کرتے، ابھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف سلام پھیرتے اور حضرت ابو دجانہ جلدی کے ساتھ اپنے گھر چلے جاتے، جلدی کے ساتھ اپنے گھر چلے جاتے۔ اب سننا ذرا اس صحابی کی شان، اس صحابی کا مقام دیکھنا، پھر ایسے نہیں خالق کائنات نے ان کی شان قرآن میں بیان کی، کسی وجہ سے کی ہیں۔ تو جس وقت ایک طرف سلام پھرتا، دوسری طرف سلام پھیرنے سے قبل حضرت ابو دجانہ اپنے گھر چلے جاتے۔ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ جو غلام ہے، ابھی ہم ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، دوسری طرف سلام پھرتا ہے تو یہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں، ذرا ان سے پوچھے تو صحیح کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے، کس وجہ سے یہ گھر چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو دجانہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قریب بلایا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو دجانہ، کیا وجہ ہے ہم نماز کے بعد ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، دوسری طرف سلام پھیرنے سے قبل تو اپنے گھر چلا جاتا ہے، اتنی جلدی کیا وجہ ہے، دعا ہی نہیں مانگتا؟ تو اب سنیں، آج اپنے اوپر بھی غور کرنا اور ان صحابہ کی طرز زندگی پر بھی غور کریں۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وجہ یہ ہے کہ میرے گھر کے ساتھ ایک یہودی کا گھر ہے، میرے گھر کے ساتھ ایک یہودی کا گھر ہے، اور اس کے گھر کے اندر ایک کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، ایک کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، اور اس کی شاخیں میرے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہیں، تو اس کا پھل پکا ہوا ہے، تو میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں اور فجر کی نماز کے بعد فوراً گھر چلا جاتا ہوں، اس وجہ سے کہ وہ یہودی کا درخت جس کی شاخیں میرے گھر کے اندر جھکی ہوئی ہیں، اس کے اوپر سے جو پھل میرے گھر کے اندر گرے، یہ نہ ہو کہ میرے بچے اٹھیں اور وہ پھل کھا لیں، یہ نہ ہو کہ اس کی اجازت کے بغیر، اس سے پوچھے بغیر میرے بچے وہ اس کے درخت کا پھل اٹھا کر کھا لیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس وجہ سے اتنی جلدی نماز کے فوراً بعد گھر چلا جاتا ہوں۔ اور حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بار میں گھر پہنچا ہی تھا کہ میرا ایک بیٹا اٹھ چکا تھا، اس نے ایک گٹھلی اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالی تھی کہ مجھے پتا چلا، میں نے انگلی ڈال کر وہ گٹھلی نکال کر اس یہودی کے گھر کے اندر پھینکی۔ یہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا اخلاق۔ اور اس کے بعد حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان نچھاور کی۔ احد کا میدان لگا ہوا ہے، جنگ احد کا واقعہ، کہ دائیں طرف سے بھی تیر آ رہے ہیں، بائیں طرف سے بھی تیر آ رہے ہیں، ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں، لیکن اب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو بچانا ہے، حضور کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ سنیے ذرا کیسے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو پہلے سوچا کہ میں حضور کے آگے ان کافروں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں، تو پھر دل کے اندر خیال آیا کہ پشت حضور کی طرف ہو جائے گی، میری تو پشت حضور کی طرف ہو جائے گی اور چہرہ ان کافروں کی طرف ہو جائے گا۔ حضرت ابو دجانہ نے پشت کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گوارا نہ کیا، بلکہ پشت ان کافروں کی طرف کی، اور ان کافروں نے اتنے تیر مارے، اتنے تیر مارے کہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں بچی تھی جہاں پر حضرت ابو دجانہ کو تیر نہ لگاؤ، جہاں پر حضرت ابو دجانہ کو تیر نہ لگاؤ، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی بچی۔ وہ سارے تیر
انہوں نے اپنی پشت پر کھائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی۔ پھر خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا نا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اے میرے محبوب، تیرے وہ غلام جن سواریوں پر سوار ہوتے ہیں، ان سواریوں کے جو قدم ہیں جب وہ پتھریلی زمین پر چلتے ہیں، چلنے کی وجہ سے جو بجلی نکلتی ہے، جو چنگاریاں نکلتی ہیں، جو شرارے اٹھتے ہیں، مجھے ان شراروں کی بھی قسم، وہ گرد و غبار کی بھی قسم، اس لیے قسم اٹھائی کہ انہوں نے اپنی جان حضور کے لیے قربان کی، انہوں نے اپنی جان حضور کے لیے قربان کی۔ اور اس کے بعد سنیں حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ عورتوں کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ذرا دیکھیے کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک ایمان نہیں تھے لے کر آئے، آپ کو پتہ چلا کہ میری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا، آپ گئے، دروازہ بند تھا، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب دروازے پر دستک دی تو ان کو پتہ چلا کہ عمر آ گیا ہے، عمر تو بڑے غصے والا ہے، انہوں نے جلدی کے ساتھ وہ خطاب بند کیا۔ اب سننا لوگوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کے ساتھ جو صحابیہ نے پیار کیا، انہوں نے بھی کتنی محبت کیا، جو ہماری محبت بھی ہے۔ تو جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پیارے غلام حضرت عمر فاروق اندر داخل ہوئے نا، تو آپ نے فرمایا، اے میری بہن تم کیا پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے نہ بتایا، انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ جب مارنے لگے نا حضرت عمر فاروق، تو آپ کی بہن نے اپنے شوہر کو چھڑوانا چاہا، تو حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن کو بھی تماچا دے مارا، اور اس قدر مارا کہ بالوں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹا۔ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ کے جسم کے اندر سے خون جاری ہو گیا۔ تو اس کے بعد جس جملے نے حضرت عمر فاروق کی طبیعت کو تبدیل کیا، وہ جملہ کیا تھا؟ آپ کی بہن نے فرمایا، اے عمر میرے بھائی سن لے، اس جسم سے تو جان تو نکال سکتا ہے لیکن اس دل سے ایمان نہیں نکال سکتا۔ اس جسم سے تو جان تو نکال سکتا ہے لیکن اس دل سے اس نبی کی محبت تو نہیں نکال سکتا۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ طبیعت بدلی، وہ آپ کی ذہنی جو طبیعت تھی وہ بدلی۔ تو آپ نے فرمایا، میری بہن بتا وہ کون سا قرآن ہے جو تو پڑھ رہی ہے؟ پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ بنت خطاب، اور آپ کا نام ام جمیل بھی ہے، پھر آپ نے وہ قرآن آپ کے سامنے رکھا۔ پہلے آپ کو حکم دیا گیا کہ پہلے غسل کریں، پہلے پاک ہوں، یہ پاک کتاب ہے، کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو جو مطہر ہیں، جو پاک لوگ ہیں وہی مس کر سکتے ہیں۔ پھر وہ قرآن پڑھا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بدلی۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی اگر شان قرآن کے اندر بیان ہوئی، کوئی ایسے ہی نہیں ہوئی، انہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں کہ کس قدر کہا کہ اس جان کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں ایمان کی ضرورت ہے۔ لیکن آج ہم نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا ہے، آج ہم نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا ہے۔ اگر اپنے ایمان کا سودا نہ کیا ہوتا، ہمارے اندر وہی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا اخلاق، آپ کی محبت موجود ہوتی، تو آج فلسطین کے اندر بیت المقدس کے اندر ایسے عورتوں کے پکارنے کی آواز نہ آتی، ایسے لوگ شہید نہ ہوتے، ایسے وہاں پر خون ریزیاں نہ ہوتی۔ فقط اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بھی طریقے کو چھوڑ دیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو بھی چھوڑ دیا، فقط یہی وجہ ہے۔ وہ واقعہ بھی یاد کریں جس وقت فتح نہیں ہو رہی تھی، تو صحابہ نے سوچا کیا وجہ ہے آج فتح نہیں ہو رہی تھی، تو ان کو یاد آیا کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت چھوڑ دی ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں فتح نہیں حاصل ہو رہی۔ تو ان کو یاد آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے مسواک کرنا۔ آپ نے وہ صحابہ اکرام نے جلدی کے ساتھ مسواک کرنا شروع کی۔ مسواک کرتے ہوئے جب کفار نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، یہ تو آج ہمیں کچا چبا جائیں گے۔ حضور کی اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔
آج بتاؤ ہم نے کتنی سنتیں چھوڑ رکھی ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں، بس صرف اگر ہم کسی میدان کے اندر بیٹھے، میری بات پر ناراض مت ہوئے گا کہ آپ کسی مقام پر بیٹھے ہیں، کسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں یا کسی میلے میں گئے ہیں، وہاں کسی کو کوئی توجہ یہ نہیں ہوتی کہ کتنا ٹائم ہو گیا، نماز ہو رہی ہے، اذان کا وقت ہے، یہ وقت ہے، یہ وقت جمعے کا ٹائم ہے، سارے بڑی مستی کے ساتھ